الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے معزز سامعین، ایک گناہ کرنے سے 10 عیب پیدا ہوتے ہیں، اور ان 10 عیب کے بارے سنو اور سن کر سمجھو اور سمجھ کر ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو پہلا عیب گناہ کرنے کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جب بندہ کوئی بدی یا گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کو بندے پر ہر وقت قدرت حاصل ہے۔ اور دوسرا عیب یہ کہ ایسی ذات کو خوش کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل اور قابل نفرت ہے، اور وہ ہے شیطان، جو انسان کا بھی دشمن اور خدا کا بھی دشمن۔ اور تیسرا عیب یہ کہ نہایت اچھے مقام یعنی بہشت سے دور جا پڑتا ہے۔ اور چوتھا عیب یہ کہ بہت برے مقام یعنی دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں عیب یہ کہ وہ ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اور وہ ہے خود اپنا آپ۔ اور چھٹا عیب یہ کہ اس نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک اور صاف حالت میں پیدا کیا تھا۔ اور ساتواں یہ کہ اپنے ایسے ساتھیوں کو تکلیف دیتا ہے جو اس کو کبھی تکلیف نہیں دیتے، اور وہ ہیں معزز فرشتے جو اس کے کندھوں پر محافظ کی طرح ہیں ساتھ اس کے۔ اور آٹھواں عیب یہ کہ اپنی گناہ گاری پر زمین اور آسمان، رات اور دن کو گواہ بناتا ہے اور انہیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور آٹھواں عیب جو اس میں آتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو قبر انور میں غمگین کرتا ہے۔ اور اس میں 10واں عیب گناہ کرنے کی وجہ سے جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تمام مخلوقات الہی کی، چاہے انسان ہوں یا غیر انسان، خیانت کی۔ اور انسانوں کی خیانت یہ ہے کہ اگر کسی معاملہ میں اس سے گواہی لینے کی ضرورت پڑے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ اور دیگر مخلوقات کی خیانت یہ ہے کہ آدمی کی سیاہ کاری اور غلط کاری کی وجہ سے تمام مخلوق پر آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو گناہ اور بدی سے بچنا چاہیے، کیونکہ گناہ کرنے سے اپنی ہی جان پر ظلم ہوتا ہے، اور وہ جان جو کہ انسان کو نہایت عزیز ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ آپ سب کو گناہ کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔